اور اس میں جناب نصرت مغل صاحب میرے بہت قریبی دوست، انہوں نے بہت زیادہ تعاون کیا ہمارے ساتھ، اور میں چاہتا ہوں ان کے لیے آپ تعریف دیں. ڈاکٹر خالد صاحب تشریف لائی ہیں، ان کا شکریہ. افسر امام، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ تقریب پہلے 3 حصوں پر مشتمل تھی، مگر ایک حصہ ڈراپ کر دیا گیا میوزک کا، اور تقاریر کا یہ سلسلہ اب اختتام پذیر ہوا صاحب صدر کی تقریر کے ساتھ ہی. ہم سب کی دعا ہے رئیس اور نصیر اور آپ کے تمام ساتھی کہ انشاءاللہ آپ سلور جوبلی کے بعد گولڈن جوبلی منائیں، پلیٹینم جوبلی منائیں، ہم ہوں نہ ہوں مگر آپ ضرور منائیں. اب میں مائک اگلی نشست کے لیے جو شعری نشست ہے مشہور شاعر جناب فرد ندیم ہمایوں کے سپرد کرتی ہوں، اور میری طرف سے اجازت. خواتین حضرات، آج کی اس تقریب کا پہلا حصہ اختتام پذیر ہوا. دوسرا حصہ ہے وہ مشاعرے کا حصہ ہے، اور اس مشاعرے کے اہتمام میں، اس تقریب کے اہتمام میں ایک بہت اہم نام ہماری مشاعرہ کمیٹی کے چیئرمین جناب فرد ندیم ہمایوں صاحب کا ہے. ان کی کاوشیں، دن رات کی محنت، اس نے اس مشاعرے کو جو ہے اس خواب کو حقیقت میں تبدیل کیا ہے. ان کے لیے بھرپور تعریف جائیے فرد ندیم ہمایوں صاحب پلیز. اور ہمارے دوست تاجر صاحب کا نام لیں گے، ان کے لیے تعریف. بہت بہت شکریہ تاجر صاحب. ہمارے اس مشاعرے کی صدارت میرے پاکستان سے مہمان تشریف لائے ہوئے سینئر شاعر، بہت اچھے شاعر، میرے بہت اچھے دوست. میں درخواست کروں گا تسلیم امروہی صاحب سے کہ وہ کرسی صدارت پہ تشریف رکھیں. راجہ علی صاحب کچھ دیر کے لیے دوبارہ. سعودی عرب سے میرے بہت اچھے دوست، بہت سینئر شاعر سہیل ثاقب صاحب یہاں تشریف لائے ہیں. میں سہیل ثاقب صاحب سے گزارش کروں گا اسٹیج پہ تشریف لائیں. بھارت سے آئے ہوئے میرے مہمان شاعر، اچھے دوست، بہت عمدہ شاعر، میں درخواست کروں گا آغا سروش صاحب سے کہ یہاں اسٹیج پر تشریف لائیں. آغا سروش صاحب. میں باقاعدہ مشاعرے کا آغاز کر رہا ہوں، اور سب سے پہلے بحیثیت میزبان کچھ اشعار کی اجازت چاہ رہا ہوں، اس کے بعد میں باقاعدہ لوگوں کو بلاتا ہوں کہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں 25 سال کی. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں 25 سال کی. مرکز نے یہاں پہ حرمت اردو بحال کی. مرکز نے یہاں پہ حرمت اردو بحال کی، اور سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے. مرکز کی حیثیت یہاں ایک ترجمہ کی ہے. سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے. مرکز کی حیثیت یہاں ایک ترجمہ کی ہے. اس نے فروغ اردو میں وہ کام ہے کیے، مرکز بنا ہے اردو کی ترویج کے لیے. مرکز بنا ہے اردو کی ترویج کے لیے، اور یو این او میں کی تھی جو ایک اردو کانفرنس، تاریخ بن گئی ہے وہ ایک اردو کانفرنس. اور مرکز کا اردو کے یہاں بانی رئیس ہے، اردو کا یعنی بابا ثانی رئیس. کہ عمارت کو بدن کی میرے ڈھایا جا رہا ہے. عمارت کو بدن کی میرے ڈھایا جا رہا ہے. مجھے معلوم ہے مجھ کو گرایا جا رہا ہے. مجھے معلوم ہے مجھ کو گرایا جا رہا ہے. اور ہے شاید گھن کی صورت میں کوئی سرطان مجھ میں. ہے شاید گھن کی صورت میں کوئی سرطان مجھ میں. یہ لگتا ہے مجھے اندر سے کھایا جا رہا ہے. شاید گھن کی صورت میں کوئی سرطان مجھ میں. یہ لگتا ہے مجھے اندر سے کھایا جا رہا ہے. اور کہاں کی چھت رہی اور اب کہاں کے روزن و در. کہاں کی چھت رہی اور اب کہاں کے روزن و در. میری دیوار کا بھی اب تو سایہ جا رہا ہے. میری دیوار کا بھی اب تو سایہ جا رہا ہے.
اور قیامت کا تو رب نے کر دیا ہے دن مقرر، قیامت کا تو رب نے کر دیا ہے دن مقرر، تو پھر یہ شور کیوں مجھ کو، تو اب یہ شور کیوں مجھ کو سنایا جا رہا ہے، تو اب یہ شور کیوں مجھ کو سنایا جا رہا ہے، اور ضرورت مجھ سے شاید ہو گئی ہے سب کی پوری، ضرورت مجھ سے شاید ہو گئی ہے سب کی پوری، سو اس کے بعد اب مجھ کو گنوایا جا رہا ہے، تو اس کے بعد اب مجھ کو گنوایا جا رہا ہے، اور میں زندہ تھا تو کانٹوں پر مجھے سب نے گھسیٹا، میں زندہ تھا تو کانٹوں پر مجھے سب نے گھسیٹا، اور اب تربت کو پھولوں سے سجایا جا رہا ہے، اور اب تربت کو پھولوں سے سجایا جا رہا ہے۔ یہ حالات تھے میرے وطن کے، اور اب میں باقاعدہ مشاعرے کا آغاز کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں دعوت دے رہا ہوں ہمارے ایک نئے ساتھی ہیں، 3 شعر سنانا چاہتے ہیں، شبیر خان، میں ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور شعر پیش کریں۔ اشعریت کی شخصیت پر کشش، معاملات پر اثر رکھیے، اٹھائیے حضرات، اٹھائیے بھاری ہے نا، مجھے لگا کہ غالب کے دور میں شخصیت پر کشش، معاملات پر اثر رکھیے، حسرت و سامان دار فانی مختصر رکھیے۔ شخصیت پر کشش، معاملات پر اثر رکھیے، حسرت و سامان دار فانی مختصر رکھیے۔ آمد ثمر سے شجر بھی جھک جاتے ہیں، آمد ثمر سے شجر بھی جھک جاتے ہیں، بے انا با علم و ہنر خود کو صفر رکھیے۔ مطلب آپ ہر چیز میں بہت ہنر حاصل کر لیں، لیکن ہمیشہ یہ سمجھے کہ میں کچھ نہیں ہوں۔ اور آخری 2 لائنیں، عارضی لذت عین و زبان ہے عاجز، دنیا کی جو لذتیں ہیں، عارضی لذت عین و زبان ہے عاجز، یہ میرا تخلص ہے عاجز۔ عارضی لذت عین و زبان ہے عاجز، جسد خاکی کو توحید و عمل سے بھر رکھیے، سامان دار فانی مختصر رکھیے۔ اور دعوت دے رہا ہوں محترمہ درخشاں تنویر کو، محترمہ درخشاں تنویر۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو رئیس فارسی صاحب اور ان کے ساتھیوں کو بہت بہت مبارکباد میری طرف سے۔ آشنا چہرے سبھی ایک ایک کر کے کھو گئے، آشنا چہرے سبھی ایک ایک کر کے کھو گئے، کون سی بستی بسالی، کون سی بستی بسالی ہم کو تنہا چھوڑ کے، کون سی بستی بسالی ہم کو تنہا چھوڑ کے، کون سی خوابوں کی وادی میں نہ جانے سو گئے، کون سی خوابوں کی وادی میں نہ جانے سو گئے، آشنا چہرے سبھی ایک ایک کر کے کھو گئے۔ ذہن میں ہے اب فقط، ذہن میں ہے اب فقط دھندلی سی کچھ پرچھائیاں، ذہن میں ہے اب فقط دھندلی سی کچھ پرچھائیاں، خوشنما ملبوس والی، خوشنما ملبوس والی اڑ گئیں سب تتلیاں، خوشنما ملبوس والی اڑ گئیں سب تتلیاں، اور زرد پتوں کا میرے صحن و مقام راج ہے، زرد پتوں کا میرے صحن و مقام راج ہے، اور وحشتوں کے سائے ہیں، وحشتوں کے سائے ہیں پھیلے ہوئے بس 4 سو، وحشتوں کے سائے ہیں پھیلے ہوئے بس 4 سو، اور سارے شعلے جل بجھے ہیں، سارے شعلے جل بجھے ہیں شفقت و جذبات کے، سارے شعلے جل بجھے ہیں شفقت و جذبات کے، اور دل کے آتش دان میں، دل کے آتش دان میں اب راگ کا ایک ڈھیر ہے۔ اور اب چند اشعار ہیں ایک غزل کے۔
بدلے موسم تیری وفاؤں کے، بدلے موسم تیری جفاؤں کے، بدلے موسم تیری جفاؤں کے، ہم رہے منتظر وفاؤں کے، بدلے موسم تیری جفاؤں کے، ہم رہے منتظر وفاؤں کے، اور آسیوں پر ہے مہرباں حاکم، آسیوں پر ہے مہرباں حاکم، دام لگنے لگے گناہوں کے، آسیوں پر ہے مہرباں حاکم، آسیوں پر ہے مہرباں حاکم، دام لگنے لگے گناہوں کے، اور ان کے حصے میں تیرگی آئی، ان کے حصے میں تیرگی آئی، جو رہے منتظر پناہوں کے، ان کے حصے میں تیرگی آئی، شکریہ، ان کے حصے میں تیرگی آئی، جو رہے منتظر پناہوں کے۔ اور اگلا شعر ملاحظہ کیجئے، بت پرستی سے خود پرستی تک، بت پرستی سے خود پرستی تک، رنگ بدلے کئی خداؤں کے، بت پرستی سے خود پرستی تک، بت پرستی سے خود پرستی تک، رنگ بدلے کئی خداؤں کے، بت پرستی سے خود پرستی تک، بت پرستی سے خود پرستی تک، رنگ بدلے کئی خداؤں کے۔ اور اگلا شعر ہے، اب وہاں خار و خس کی یورش ہے، اب وہاں خار و خس کی یورش ہے، کل تلک تھے جو گھر گلابوں کے، کل تلک تھے جو گھر گلابوں کے۔ اور آخری شعر ہے، زندگی خود سے شرمسار ہوئی، زندگی خود سے شرمسار ہوئی، قد جو بڑھنے لگے چراغوں کے، زندگی خود سے شرمسار ہوئی، قد جو بڑھنے لگے چراغوں کے۔ شکریہ ہمارے مہمان خصوصی ہیں راجہ علی اعجاز صاحب، سرکاری مصروفیات کی وجہ سے بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں، جانا چاہتے ہیں، تو انہیں رخصت کیجیے تاکہ پھر ہم اس کو آگے بڑھ سکیں۔ ڈھیر ساری تعلیموں میں راجہ علی اعجاز صاحب۔ میزبانوں کا دور چل رہا ہے، تو کچھ میزبان پہلے پورے کر لوں۔ نگہت فاطمہ۔ پیار کے نغمے گاتے گاتے ہم تو سب کچھ بھول گئے، پیار کے نغمے گاتے گاتے ہم تو سب کچھ بھول گئے، اس کو بہلاتے بہلاتے ہم تو سب کچھ بھول گئے، دنیا سے منہ ہم نے موڑا اس کی خاطر سب کو چھوڑا، دنیا سے منہ ہم نے موڑا اس کی خاطر سب کو چھوڑا، اس کے ناز اٹھاتے اٹھاتے ہم تو سب کچھ بھول گئے۔ کیا ہوتی ہے گرد مسافت، ہوتے کیا ہیں پاؤں کے زخم، کیا ہوتی ہے گرد مسافت، ہوتے کیا ہیں پاؤں کے زخم، منزل اپنی پاتے پاتے ہم تو سب کچھ بھول گئے، کہاں کہاں پر ٹھوکر کھائی، کہاں کہاں تھے پیچو خم، کہاں کہاں پر ٹھوکر کھائی، کہاں کہاں تھے پیچو خم، اس رستے پہ آتے جاتے ہم تو سب کچھ بھول گئے، ہم تو سب کچھ بھول گئے، اپنی ضد پر اڑ جاتا ہے دل تو شاید پاگل ہے، اپنی ضد پر اڑ جاتا ہے دل تو شاید پاگل ہے، اس کو سمجھاتے سمجھاتے ہم تو سب کچھ بھول گئے، لکھت جب سوچا یہ ہم نے کیا کھویا ہے کیا پایا، لکھت جب سوچا یہ ہم نے کیا کھویا ہے کیا پایا، الجھن سلجھاتے سلجھاتے ہم تو سب کچھ بھول گئے۔ تو دعوت کرام دے رہا ہوں محمد ادریس۔ میں گل تھا گلستان میں، میں گل تھا گلستان میں، خوشبو کی آن بان میں، رنگوں کے اس میدان میں لہرا رہا تھا شان میں، کانٹوں میں میں محفوظ تھا، کلیوں سے میں محظوظ تھا، ہر ایک کلی تھی دل ربا، بھمرے پپیہے سب فدا، پی پی کی اٹھی جب صدا، اس پر بتاؤں کیا ہوا، میں شاخ سے نوچا گیا، میں شہر میں بیچا گیا، یہ ظالموں کا شہر تھا، یہ ظالموں کا شہر تھا، ہر شخص یہاں بے مہر تھا، پانی یہاں کا زہر تھا، شاید خدا کا قہر تھا، عورت کے میں جوڑے میں تھا، کملا گیا کوڑے۔
میں گل تھا گلستان میں خوشبو کی آن بان میں رنگوں کے اس میدان میں لہرا رہا تھا شان میں کانٹوں میں میں محفوظ تھا کلیوں سے میں محظوظ تھا ہر ایک کلی تھی دلربا عمرے پپی ہے سفیدہ پی پی کی اٹھی جب صدا اس پر بتاؤں کیا ہوا میں شاخ سے نوچا گیا میں شہر میں بیچا گیا یہ ظالموں کا شہر تھا ہر شخص یہاں بے مہر تھا پانی یہاں کا زہر تھا شاید خدا کا قہر تھا عورت کے میں جوڑے میں تھا کملا گیا کوڑے عورت کے میں جوڑے میں تھا کملا گیا کوڑے میں تھا پتی یہاں پتی وہاں روندا گیا میرا جہاں پتی یہاں پتی وہاں روندا گیا میرا جہاں میں بے ضرر میں بے زبان نہ کر سکا آخر فغان اب کیا رہا مجھ پھول میں بکھرا ہوا ہوں دھول میں ہو چکا ہوں خاک پاک ہے کس خطا کی یہ سزا میری مہک کا یہ صلہ انسان ہے ہی بے وفا ایمان چھوڑے عیش میں حیوان ہے یہ تیش میں گر باغباں ہو روبرو اس سے کروں میں گفتگو چھینے جو میرے رنگ و بو تو پاسباں تھا یا عدو قسمت کا ہیر پھیر تھا اندھیر ہی اندھیر تھا ظالم کو مالی کر دیا ظالم کو مالی کر دیا شاہوں کو خالی کر دیا کانٹوں کو آلی کر دیا مجھ کو سوالی کر دیا قسمت کا ہیر پھیر تھا اندھیر ہی اندھیر تھا ظالم کو مالی کر دیا شاہوں کو خالی کر دیا کانٹوں کو آلی کر دیا مجھ کو سوالی کر دیا پہلے مجھے بے گھر کیا پھر در بدر ہر در کیا ہر در ہوا زخمی بدن ہم درد نکلے راہزن کیا شیخ صوفی برہمن ہر ایک نے مسئلہ میرا تن کہہ دو مجھے بے باک ہے پر کہتی میری خاک ہے کہ ایک کلی چلائی نا کہ ایک کلی چلائی نا بلبل بھی پھڑ کر آئی نا شبنم بھی ملنے آئی نا کہ دیکھتا میں آئینہ ہر گزری منزل دیکھتا طوفان سے ساحل دیکھتا آپ کی بہت مہربانی یہ 54 لائنز تھی چھوٹے بھائی کو بلا رہا ہوں ماں صدیقی ہم ہر سمت جس کا ظہور ہے وہی میرا رب غفور ہے ہر سمت جس کا ظہور ہے وہی میرا رب غفور ہے وہ رحیم ہے وہ کریم ہے وہ رحیم ہے وہ کریم ہے وہ صبور ہے وہ شکور ہے وہ رحیم ہے وہ کریم ہے وہ صبور ہے وہ شکور ہے کبھی نفس بنفس معراج پر کبھی نفس بنفس معراج پر کبھی جلوہ گر کوہ طور ہے کبھی نفس بنفس معراج پر کبھی جلوہ گر کوہ طور ہے اس کے سوا کوئی دوسرا اس کے سوا کوئی دوسرا مولا ہے نہ نور ہے جو شہرک سے بھی قریب ہے جو شہرک سے بھی قریب ہے دلوں سے کیسے وہ دور ہے جو شہرک سے بھی قریب ہے دلوں سے کیسے وہ دور ہے زباں پہ جاری ہے لا الہ زباں پہ جاری ہے لا الہ کہاں ہم کو اس کا شعور ہے زباں پہ جاری ہے لا الہ کہاں ہم کو اس کا شعور ہے چھٹا اس کا در ہوئی در بدر چھٹا اس کا در ہوئی در بدر ملت زخم سے چور ہے چھٹا اس کا در ہوئی در بدر ملت زخم سے چور ہے رب ماننا اسے آج کل رب ماننا اسے آج کل ایک جرم ہے قصور ہے رب ماننا اسے آج کل ایک جرم ہے قصور ہے رحمت سے اس کی لا تقنطو رحمت سے اس کی لا تقنطو مجھے یہ بھی کہنا ضرور ہے رحمت سے اس کی لا تقنطو مجھے یہ بھی کہنا ضرور ہے ایک شب گناہوں پہ رو دیا ایک شب گناہوں پہ رو دیا مجھے اب تک اس کا سرور ہے ایک شب گناہوں پہ رو
دیا مجھے اب تک اس کا سرور ہے. اور یہ آخری شعر نعتیہ شعر ہے. امت میں ہوں اس کے حبیب کی, امت میں ہوں اس کے حبیب کی, مجھے بس اسی کا غرور ہے. امت میں ہوں اس کے حبیب کی, مجھے بس اسی کا غرور ہے. ظلم جاری ہے امن کی فضا چاہتا ہے, ظلم جاری ہے امن کی فضا چاہتا ہے, بڑا سادہ دل ہے یہ کیا چاہتا ہے. ظلم جاری ہے امن کی فضا چاہتا ہے, بڑا سادہ دل ہے یہ کیا چاہتا ہے. چوروں لٹیروں کو لیڈر بنا کر, چوروں لٹیروں کو لیڈر بنا کر شہر و وطن کی بقا چاہتا ہے. چوروں لٹیروں کو لیڈر بنا کر شہر و وطن کی بقا چاہتا ہے. مذہب کا ہر ایک طریقہ مٹا کر, مذہب کا ہر ایک طریقہ مٹا کر خدا کی تو پھر بھی رضا چاہتا ہے. مذہب کا ہر ایک طریقہ مٹا کر خدا کی تو پھر بھی رضا چاہتا ہے. محمد کی ہر طرز سنت کو توڑے, محمد کی ہر طرز سنت کو توڑے, ان کی شفاعت عطا چاہتا ہے. محمد کی ہر طرز سنت کو توڑے, ان کی شفاعت عطا چاہتا ہے. اور یہ اقبال کا جو پیغام ہے, سیاست کو دین سے جدا کر رہا ہے, سیاست کو دین سے جدا کر رہا ہے. چنگیزیت کی جلا چاہتا ہے, سیاست کو دین سے جدا کر رہا ہے. چنگیزیت کی جلا چاہتا ہے. وہ ظالم محبت اور مظلوم دہشت, وہ ظالم محبت اور مظلوم دہشت, لغت میں یہ مضمون نیا چاہتا ہے. وہ ظالم محبت اور مظلوم دہشت, لغت میں یہ مضمون نیا چاہتا ہے. گزارو نہیں وقت بندوں سے ڈر کر, گزارو نہیں وقت بندوں سے ڈر کر, ہوگا وہی جو خدا چاہتا ہے. گزارو نہیں وقت بندوں سے ڈر کر, ہوگا وہی جو خدا چاہتا ہے. اور آخری شعر ہے, نہیں ماس کو آپ سے کوئی مطلب, نہیں ماس کو آپ سے کوئی مطلب, خلوص و محبت دعا چاہتا ہے. کہنے کو بہت پرانا ہے, ایک قصہ مجھے سنانا ہے, کچھ سچا ہے کچھ جھوٹا ہے. ایک دور دراز سے قصبے میں آخری گلی کے نکڑ پر ایک چھوٹا سا گھر تھا. ایک دور دراز سے قصبے میں آخری گلی کے نکڑ پر ایک چھوٹا سا گھر تھا. گھر کے باہر برگد تھا اور سامنے ریل گزرتی تھی. اس چھوٹے سے گھر میں ایک لڑکا ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا اور ان دونوں کی بیجا سختی اپنی دانش رہتا تھا. یہ کام کرو, وہ کام کرو, یہ صبح کرو, یہ شام کرو, یوں بے وقت نہ آرام کرو. یہ کام کرو, وہ کام کرو, یہ صبح کرو, یہ شام کرو, یوں بے وقت نہ آرام کرو. وہ لڑکا خود بھی ضدی تھا اور ضد کا اپنی پکا تھا. وہ لڑکا خود بھی ضدی تھا اور ضد کا اپنی پکا تھا. نافرمانی ایک طرف دانستہ تنگ کرتا تھا, نافرمانی ایک طرف دانستہ تنگ کرتا تھا. یوں پھر دوری بڑھتی گئی اور ان کی سختی بڑھتی گئی. روز کی بک بک جھک جھک سے اس لڑکے نے تنگ آ کر اپنے دل میں سوچ لیا, کیوں نہ گھر سے بھاگ چلوں, کیوں نہ گھر سے بھاگ چلوں. یہ سوچ کر پھر اس نے ماں باپ کے نام ایک خط لکھا اور اس خط میں اس نے یہ لکھا کہ اس گھر میں میں اپنے لیے کوئی جگہ نہیں پاتا ہوں, اب میں شہر کو جاتا ہوں. میں بستی بستی گھوموں گا, میں ساری دنیا دیکھوں گا, کہیں کوئی ٹھکانہ پاؤں گا, لوٹ کے گھر نہ آؤں گا. اور پھر اس لڑکے نے اپنے گھر کو چھوڑ دیا اور بستی سے وہ بھاگ گیا. نئے دور کا پھر آغاز ہوا اور اس پہ اچھا راز ہوا. جینا کتنا مشکل ہے, روز مرنا کس کو کہتے ہیں. پھٹکار پڑی, دھتکار پڑی, 2 وقت کی روٹی کے خاطر, جانے کیسے کیسے لوگوں کی بے وجہ ہی اس کو مار پڑی. کبھی پیڑ کے نیچے لیٹا تھا, کبھی بس کے اندر سوتا تھا. اپنا ماضی یاد کیے چھپ چھپ کے پھر وہ روتا تھا. اپنا ماضی یاد کیے چھپ چھپ کے پھر وہ روتا تھا. کئی برس یوں ہی بیت گئے, وقت تھا جیسے روٹ گیا, صبر کا دامن چھوٹ گیا اور اندر سے وہ ٹوٹ گیا. بڑی سوچ بچار کے بعد اس نے ماں باپ کو ایک اور خط لکھا اور اس خط میں اس نے یہ لکھا, گھر سے باہر آ کر میں اب تک گھر سے باہر آ کر میں جانے کیسے زندہ ہوں, اپنی اس حرکت پر دل سے میں شرمندہ ہوں, اپنے کیے پہ پچھتاتا ہوں, میں گھر واپس آنا چاہتا ہوں, پر مجھ کو یہ معلوم نہیں آپ دونوں کی کیا مرضی ہے.
اب آپ اگر یہ چاہتے ہیں میں گھر میں واپس آ جاؤں تو گھر کے باہر برگد پر ایک سرخ سا کپڑا لٹکا دیں، میں ریل میں بیٹھ کے آؤں گا اور گھر کے باہر برگد پر جو سرخ نشانی پاؤں گا تو اسٹیشن پہ اتروں گا اور گھر واپس آ جاؤں گا، ورنہ اپنا ماضی بھول کے میں گھر کبھی نہ لوٹوں گا۔ وہ دن بھی آخر آ ہی گیا کہ ریل میں بیٹھ کے وہ لڑکا بستی کی جانب چل نکلا۔ جو فاصلہ گھٹتا تھا دل اس کا بیٹھا جاتا تھا، کھڑکی سے باہر دیکھنے کی وہ ہمت کچھ نہ پاتا تھا۔ ماں باپ اب میرے کیسے ہیں؟ کیا اب بھی مجھ کو چاہتے ہیں؟ اور اپنے دل میں میرے لیے کیا کوئی جگہ وہ پاتے ہیں؟ کیا گھر کے باہر برگد ہے؟ کیا اس پہ سرخ نشانی ہے؟ کیا اس کو دیکھ بھی پاؤں گا؟ جتنا وہ سوچتا جاتا تھا دل اتنا گھبراتا تھا۔ کیا گھر کے باہر برگد ہے؟ کیا اس پہ سرخ نشانی ہے؟ کیا اس کو دیکھ بھی پاؤں گا؟ جتنا وہ سوچتا جاتا تھا دل اتنا گھبراتا تھا۔ بالآخر اس ریل نے جب لمبا سا ایک موڑ لیا تو ریل میں بیٹھے لوگوں نے عجب نرالا منظر دیکھا۔ بالآخر اس ریل نے جب لمبا سا ایک موڑ لیا تو ریل میں بیٹھے لوگوں نے عجب نرالا منظر دیکھا۔ اس دور دراز سے قصبے میں آخری گلی کے نکڑ پر ایک چھوٹا سا گھر تھا